بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم، اس مقدس کتاب کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے کے کئی ہزار سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چند صورتوں کی تلاوت کی تو آسمان کے فرشتے جھوم اٹھے اور پکار اٹھے کہ کتنی خوش نصیب وہ امت ہے جس کے حصہ میں یہ کتاب ہے، کتنی خوش نصیب وہ زبانیں ہیں جو اس کتاب کو پڑھیں گی، کتنے خوش نصیب وہ سینے ہیں جن میں یہ کتاب محفوظ ہوگی، کتنے خوش نصیب وہ کان ہیں جو یہ کلام سنیں گے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں تشریف لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے، مگر قرآن پاک پڑھنا ہی مقصود نہیں بلکہ قرآن پاک پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ قرآن کریم سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن پر عمل کرتے تو رسوا نہ ہوتے، قرآن پاک پر عمل کرتے تو ذلیل نہ ہوتے، قرآن پاک پر عمل کرتے تو ظلم کی چکی میں نہ پستے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے لیکن کام بے ایمانوں کے ہیں۔ قرآن پاک کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن پاک کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن پاک کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن پاک کو مان کر رشوت کے بازار گرم ہیں، قرآن پاک کو مان کر کفر سے دوستی ہے، قرآن پاک کو مان کر قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پاک کو مان کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کہیں دین سے بغاوت تو نہیں۔ قرآن پاک سے دوری کا عالم تو یہ ہے کہ آج عدالت میں جائیں، ملک مسلمانوں کا ہے، عدالت مسلمانوں کی ہے، کیس کا مدعی مسلمان ہے، ملزم مسلمان ہے، گواہ مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، عدالت کا جج مسلمان ہے، مگر جب فیصلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی عدالت میں قرآن پاک کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کا اس سے بڑا انجام ہمارا کیا ہوگا؟